اقبال صاحب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے دور میں کام عملاً سی پیک پہ رک گیا تھا اور ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا اور اس پہ کام کو تیز کیا، تو کیا چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کے دور میں رک گئی تھی اور اب آپ لوگوں نے ان کو دیکھیے میں آپ کو چونکہ وقت آپ کے پروگرام کا محدود ہوتا ہے اس سے بڑی لمبی ایک تفصیل دے سکتا ہوں. ایک مثال لے لیجئے گوادر کو. گوادر سی پیک کا گیٹ وے ہے اور گوادر کی ترقی اور گوادر کا استحکام سی پیک کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں گوادر میں کتنا انریسٹ پیدا ہوا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بجلی اور پانی. جب گوادر کے لوگ یہ شکایت کریں گے کہ جی آپ اتنا بڑا منصوبہ کر رہے ہیں، ہمیں تو پانی نہیں ملتا، ہمیں تو بجلی نہیں ملتی، تو ہمیں سی پیک میں کیا ہے، وہ حق بجانب ہوں گے. اب بجلی اور پانی کے منصوبے شروع ہو چکے تھے. جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو گوادر کی واٹر سپلائی کے لیے 2 ڈیمز مکمل ہو گئے تھے. اس سے پائپ بچھ رہی تھی جس نے گوادر کو پانی سپلائی کرنا تھا. آپ یقین کیجئے کہ جب 4 سالوں کے بعد ہم آئے ہیں وہ پائپ وہیں پر موجود تھے جہاں پر ہم 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے. اب 6 مہینے میں ہم نے اس کے لیے فنڈ جاری کیے اور وہ ساری جو پائپس کا سرکٹ ہے شہر کے اندر پورا کر دیا. اب اس وقت گوادر میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے. گوادر ہیز انف واٹر فار نیکسٹ مینی ایئرز کہ جس کو وہ پورا کر سکتا ہے. جو ڈیمز کے اندر بھی پانی سٹوریج ہے. چین نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کا ہمیں تحفہ دیا تھا، گرانٹ دی تھی. 4 سال تک اس ڈی سیلینیشن پلانٹ کو لگانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. اب وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی تقریباً تیار ہو گیا، ہم نے اس کو مکمل کر لیا اور وہ چالو ہونے والا ہے، تو اس کا پانی ہو گیا. اچھا اب بجلی ہے. ہم نے گوادر کی بجلی کے لیے 2 منصوبے شروع کیے. ایک ایران سے 100 میگا واٹ بجلی لانے کا. دوسرا چونکہ گوادر نیشنل گرڈ سے نہیں جڑا ہوا تھا، پنجگور اور تربت کے درمیان مسنگ لنک تھا، تو اس ٹرانسمیشن لائن کے لیے بھی ایف ڈبلیو کو کانٹریکٹ دیا گیا. 4 سالوں میں ان کے لیے پیسے جاری نہیں کیے گئے. اب ہم نے آ کے فنڈز جاری کیے ہیں تو 1 سال میں سلیم صافی صاحب جو ایران کی ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بھی مکمل ہو کے چالو ہو گئی ہے، اور جو پنجگور تربت کے درمیان مسنگ لنک تھا ٹرانسمیشن کا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اب گوادر نیشنل گرڈ سے بھی جڑ گیا ہے. اگر وہ ایران سے بجلی میں تعطل ہو تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم نیشنل گرڈ سے گوادر کو بجلی دے سکتے ہیں. اسی طرح ہماری گوادر پورٹ کی ایک جو وجہ شہرت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈیپ سی پورٹ ہے. 4 سالوں میں گوادر پورٹ کی جو مینٹیننس ڈریجنگ ہے، جو وہاں پہ صفائی ہوتی ہے اینول سالانہ، چونکہ پورٹ کی اگر آپ ڈریجنگ نہ کریں تو وہ سلٹ وہاں پہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 4 سال نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 میٹر اس کی گہرائی کم ہو گئی، اور جو بڑے جہاز ہیں وہ ممکن نہیں رہا کہ وہ وہاں پہ لنگر انداز ہو سکیں. تو اب ہم نے تقریباً 4.5 ارب روپے سے اس کی ڈریجنگ کا کانٹریکٹ کیا اور اس وقت اس کی مینٹیننس ڈریجنگ ہو رہی ہے. جی چین نے گوادر پورٹ کے لیے بریک واٹر ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سلٹنگ کریں تو وہ سمندر سے مزید سلٹ آنے کو روکیں. اس کے لیے پیسہ دیا ہوا تھا، چائنیز گرانٹ موجود تھی، اس کو اویل نہیں کیا گیا. اچھا وہ پڑی رہی اسی طرح. تو میرا مقصد ہے کہ مجھے نہیں دیکھا آپ ان کی کارکردگی کی اہلیت تو اس سے اندازہ کر لینا. سی پیک پروجیکٹ چھوڑیں، اسلام آباد شہر میں 16 ارب روپے سے یہ جو میٹرو لنک ہے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا 95% اس پہ کام ہوا تھا. 4 سال تک ہم جب بھی یہاں سفر کرتے تھے کشمیر ہائی وے پہ تو وہ اس کا ڈھانچہ اسٹیشنوں کا ہمارا منہ چڑھاتا تھا. حکومت تبدیل ہوئی، 15 دنوں کے اندر وہ جو میٹرو بس ہے وہ چالو ہو گئی. اب جو میٹرو بس 15 دن میں چالو ہو سکتی ہے کیا وہ 4 سالوں میں نہیں چالو ہو سکتی تھی؟ 16 ارب روپے لگا ہوا تھا. کیا نتیجہ ہے کہ ان کی توجہ ادھر نہیں تھی. لیکن بلوچستان کے لوگوں کا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک بڑا گلہ یہ تھا کہ ظاہری بات ہے ایک گلگت بہم ہے کہ وہاں سے انٹری ہوتی ہے اور گوادر جو بلوچوں کا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ منصوبے آپ نے تو لاہور میں اس سے میٹرو بنا دیا، باقی سب کچھ کر دیا، ساہیوال میں پاور پلانٹ لگا دیے، لیکن بلوچستان کو یا گلگت بلتستان کو اس میں خاطر خواہ حصہ نہیں دیا، اس لیے وہ لوگ اب آپ یہ دیکھیے اب گلگت بلتستان کی مثال لے لیجیے. دیکھیے گلگت بلتستان ایک انٹری پوائنٹ ہے اور اس میں بھی ہم نے کراکرم ہائی وے کی جو ہے ماڈرنائزیشن شروع کی تاکہ اس سے وہاں پر جب سیاحت اور یہ تجارت شروع ہوگی تو obviously اس سے اپرچونٹیز ہوئیں گے. وہاں سے فائبر آپٹک کیبل بچھائی گئی جس سے کہ اب
جی بی کے اندر کئی سافٹ ویئر ہاؤسز لگ چکے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں اس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے۔ پھر سی پیک، صرف سی پیک وہ نہیں ہے جو چین کی امداد سے ہو، اس میں پاکستان بھی حصے دار ہے، اور اسی پس منظر میں ہم نے پہلا انجینئرنگ کالج جو ہے وہ گلگت بلتستان میں قائم کیا، وہاں پر یونیورسٹیوں کو فروغ دیا، بلتستان کے اندر یونیورسٹی قائم کی، وہاں پہ صحت کے منصوبے نئے شروع کیے، وہاں پر نوجوانوں کی تربیت کے لیے نئے ادارے قائم کیے۔ پھر جو ایک بڑا وہاں پر چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یہ تمام صوبوں نے جو اسپیشل اکنامک زون ہے یہ ان کی اپنی حکومتوں نے بنانے تھے، اس میں وفاقی حکومت نہیں تھی۔ آج اگر گلگت بلتستان میں اسپیشل اکنامک زون فنکشنل نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کمی رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تیزی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرے۔ پھر اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر جو وہاں پر ان کے ایکسچینج پروگرامز ہیں، تجارت ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، اور اب ہم دیکھیے وہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس سے کہ یہ بارڈر 24 گھنٹے اور 12 مہینے کھلا رہے۔ اس وقت یہ 6-7 مہینے کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سائٹ پہ ہم اسے آل ویدر آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے این ایل سی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس کو آپ 24 وقت چونکہ کم ہے اقبال صاحب، لیکن گوادر کے لوگوں کو ایک بڑا گلہ یہ ہے کہ جی وہ ٹرالر مافیا آ کے ان کے مچھلی کو بھی لے جاتا ہے، اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ ان کی زمینوں پہ یا ان کے دھرتی پہ باہر سے لوگ آ کے وہ قابض ہو رہے ہیں اور ادھر سب کچھ لگا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ وہ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا جو گوادر میں، وہ چین کے ساتھ ان کا جھگڑا اتنا نہیں ہے، یہ ہے ان کا صوبہ سندھ کے ساتھ، کہ کراچی سے ٹرالر آتے ہیں اور وہ آ کے ان کی جو حدود ہیں اس کے اندر بڑی بڑی ٹرالرز آ کے مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور اس میں اب بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت آپس میں کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ جو ان کا اصل جھگڑا ہے وہ ہے کراچی سے جو ٹرالر آتے ہیں، اس سے وہ خائف ہیں کہ وہ ان کے لیے پریشانی کرتے ہیں، اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ گوادر کے اندر بھی وہاں پہ یونیورسٹی بن گئی، گوادر یونیورسٹی، تاکہ وہاں پر نوجوان جو ہیں اعلیٰ تعلیم لے کر مینیجرز وہاں پہ پیدا ہو سکے مقامی طور پہ۔ وہاں پہ ٹیکنیکل بہترین ادارہ بن چکا ہے، وہاں پہ ہاسپٹل بن چکا ہے، وہاں پہ ان کے لیے روزگار کے مواقع۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں 1 لاکھ ٹن صرف کارگو ہینڈل ہوا ہے، ہمارے 1 سال کے اندر 6 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل ہو گیا۔ انہوں نے تقریباً گوادر پورٹ کو بند کر دیا تھا۔ اب ہم نے آ کر جو پاکستان کی جو درآمدات ہیں ان کو گوادر سے روٹ کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک شپ جو آتا ہے اس کی جب ان لوڈنگ ہوتی ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار وہاں پیدا ہوتا ہے۔ پورٹ سٹی کی اکانومی تو ٹریفک کے اوپر ہے نا۔ ٹھیک، تو اب جو ہمارے گندم یا کھاد کے شپ آتے تھے ہم نے ان کو وہاں سے روٹ کرنا شروع کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سالوں میں 1 لاکھ ٹن، اور ہمارے 1 سال میں 6 لاکھ ٹن کارگو گوادر پورٹ سے نکلا ہے۔ اب اس سے وہاں روزگار کتنا پیدا ہوا ہے، اکانومی کتنی پیدا ہوئی ہے۔